اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو اور گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، پنجش کی فرمایا کو شاہی سے لڑا دو۔ انہی مصروں کے صدر مائک پر استقبال ہے حضرت قاضی عتیق اللہ صلی اللہ علیہ دامت برکاتہم، قاضی شہر ضلع ارریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر عالی قدر حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، ہمارے استاد محترم ہیں، یہاں موجود ہیں۔ میں ان کا پرینی کی باشندگان کی جانب سے اور اس مکتب ولی کی ذمہ داران کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت کی نزاکت زیادہ دیر بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں ایک سے دو بات 2 سے 3 منٹ میں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ پہلی بات، یہ مکتب جن کے نام سے ہے وہ شخصیت جنہوں نے پورے ملک میں خاص طور سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں مکتب کی تحریک چلائی تھی، وہ جو ہم سبوں کے درمیان موجود نہیں ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، جو امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے 7ویں امیر شریعت تھے۔ انہوں نے تحریک چلائی تھی اور اسی تحریک کے درمیان آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد بہت ساری جگہوں پر بہت سارے جو فارغین ہیں انہوں نے حضرت کے نام پر مکتب قائم کیا۔ اسی سلسلے کے قریب پرینی کے اس محلے میں جناب حافظ ظفر اقبال صاحب نے مکتب ولی کے نام سے رکھا، انہوں نے ان کے نام کو برقرار رکھا۔ یہ جو مکتب ان کے نام پر قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی امید ہے کہ جتنی تحریکیں انہوں نے چلائی تھی اس کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے۔ مکتب کی تحریک وہ چلا کر چلے گئے۔ اب آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ جس محلے میں مکتب کا نظام قائم نہیں ہے، ہم مکتب کے نظام کو قائم کریں۔ حافظ ظفر اقبال صاحب بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس مکتب کو چلا رہے ہیں۔ آپ نے شام سے بلکہ عصر کے بعد سے ہی آپ نے پروگرام کو سنا، بچے اور بچیوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں پروگرام کو پیش کیا۔ بچے اور بچیوں نے تلاوت قرآن، نعت، تقریر، یعنی تعلیمی جو مظاہرہ بہت ہی عمدہ انداز میں بچوں نے اور بچیوں نے پیش کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے ذمہ داران خاص طور سے حافظ ظفر اقبال صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں۔ آپ اس مکتب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کے ذریعے سے اس علاقے میں تعلیم دین کو پھیلائے اور یہاں کی جہالت کو ختم فرمائے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب
قرطبہ اسپین غرناطہ جب آپ گئے تھے اور وہاں کی حالت اظہار کو آپ جب دیکھ کر کے آئے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہندی مسلمانوں کہ تم ان مکتب اور مدرسوں کو اپنی حالت پر رہنے دو، اگر یہ مکتب اور مدرسے اپنی حالت پر نہیں رہے، یاد رکھو میں غرناطہ اور قرطبہ اور اسپین سے میں آیا ہوں، وہاں میں نے کھنڈرات کے علاوہ کوئی چیز کو میں نے نہیں پایا ہے، اس لیے اگر تم نے یہ مکتب اور مدرسے کو اپنی حالت پر اگر باقی نہیں رکھا، یاد رکھو کہ یہاں بھی وہ حال ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، یہ ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھانے والے، یہ تعلیم دین دینے والے اگر یہ باقی نہیں رہے، یقین مانو کہ تم بھی باقی نہیں رہو گے، نہ ہم باقی رہیں گے، اس لیے اس مکتب کو، اس مدرسے کو اپنی حالت پر باقی رہنے دو، یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ فرمایا تھا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی مکتب کے نظام کو درست کریں، جو مکتب میں خاص طور دشواری آتی ہے وہ فیس کی دشواری آتی ہے، میں آپ تمام حضرات سے، اس محلے کے رہنے والے ہر فرد سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس مکتب کا تعاون کریں گے، اس مکتب کا ساتھ دیں گے، جو بچے آپ کے پڑھتے ہیں، اگر آپ 4 روٹی کھاتے ہیں، آپ 2 روٹی کم کر لیں اور 2 روٹی کا جو پیسہ ہو آپ ان بچوں کے تعلیم پر، بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم پر آپ لگا دیں، انشاءاللہ علاقے میں اسی طرح سماج اور معاشرے میں ترقی ہی ترقی انشاءاللہ ہوگی۔ تیسری بات میں عرض کروں گا وہ یہ کہ سامنے رمضان آنے والا ہے، ہم تمام لوگوں کی تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے، رمضان میں بہت سارا ہمارا نوجوان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، بہت سارے جو اچھے خاصے مطلب صحت مند ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف 7 سے 8 دن باقی رہ گئے رمضان کے آنے کے لیے، آپ ابھی سے یہ ارادہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے ہم اس کا استقبال کریں گے اس طور پر کہ ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کر لیں گے اور یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم رمضان میں روزہ ضرور رکھیں گے، روزہ صرف بھوکا نہیں بلکہ ہم بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ چغلخوری، جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، یہ تمام چیزوں سے ہم بچیں گے، ہم اپنی زبان کا، ہم اپنے ہر آزے کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی سے ارادہ کر لیں، جو ہمارے نوجوان بھائی کام کی وجہ کر کہتے ہیں کہ فلاں کام ہے، بہت زیادہ دشواری ہوتی روزہ رکھنے میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے کام کے بوجھ کو ہلکا کر لیں اور روزہ ضرور رکھیں، ابھی سے قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈال لیں تاکہ آپ رمضان میں مزید آپ قرآن مجید روزانہ پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح جو حفاظ تراویح میں قرآن مجید کو سنائیں گے آپ ان حفاظ کے پیچھے آپ تراویح ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ مہینہ ایسا مہینہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی طرح اس میں ایک فرض اگر آپ نے ادا کیا 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اگر ہو جائے 700 گنا آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ اس لیے تیسری بات کا یہ اہتمام آپ کو کرنا ہے کہ رمضان جو آنے والا ہے ہم اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کریں گے، اور چوتھی بات یہ ہے، آخری بات وہ یہ کہ ہم تمام لوگ جب یہاں سے اٹھیں، جو ہمارے علماء نے، ہمارے مفتیان نے جو اسے اسٹیج سے پیغام دیا ہے، ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ جو بھی پیغام دیا گیا ہم اس پر عمل کریں گے، اگر آپ عمل کر لیتے ہیں یقین مانی کہ ہاں آنا آپ کا باعث ثواب ہوگا۔ اب آخر میں استاد محترم حضرت مولانا جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم وہ موجود ہیں، ان کا صدارتی خطاب بھی ہونا ہے اور کلیدی خطاب بھی ہونا ہے، ہم سب ان کے خطاب سے استفادہ کریں گے، ہم ان کے خطاب کو سن کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کو نمونہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ بہت کم وقت میں قاضی صاحب نے بہت قیمتی باتیں ہم سب کے درمیان پیش کی ہے، اور قاری صاحب کا پیغام کہ سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح۔ ظاہر ہے کہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب عمل کریں گے۔